اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہوئے آئے ہوئے تمام معززین کا، اپنے ساتھیوں کا، لیبر ڈپارٹمنٹ کا، بیٹھی ہوئی تمام سماجی سیاسی تمام شخصیت کو دل کی تہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں، یہاں پر ویلکم کہتا ہوں۔ خاص طور پر بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہوئے کمشنر پیسی میرے بھائی محمد علی صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے آپ کو بیان کیا۔ میں وائس کمشنر ذوالفقار کھرر صاحب کا، میں اپنے صرف سیاسی نہیں بلکہ ہمارے گھر کے بھی ہمارے بڑے ملک رشید احمد خان صاحب کو ویلکم کہتا ہوں۔ میں اپنے بھائی ایم این اے شیخ وسیم صاحب کو، سعد وسیم صاحب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج بھی آپ کے والد کا نام پہلے زبان پر آتا ہے آپ سے۔ میں اپنے بھائی لیاس گجر صاحب کا، ہمارے پارلیمانی ممبر ہیں، میرے بھائی ہیں۔ میں تمام باقی ہمارے جو یہاں پر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اکرم ذکی صاحب ہو گئے، جتنے بھی میرے دوست بھائی بیٹھے ہیں، میں تمام دوستوں کو دل کے تہ گہرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں۔ اور ڈی سی صاحب، آپ کو دل کی تہ گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے شہر میں آج الحمدللہ ہم اتنا خوبصورت تحفہ لے کے آئے۔ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے۔ میری گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کے تمام دوست بیٹھے، سیکورٹی بھی سائڈ ہو جائے، پیچھے سارے معززین بیٹھے ہیں، آگے نہ پلیز کھڑے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ جس سیاسی سفر میں ہمارے قائدین میاں محمد نواز شریف کی سالوں سال کی یہ محنت ہے کہ پنجاب کا ایک ایک شہر، ایک ایک گلی کے اندر ترقی کا سفر دیکھا جاتا تھا، چاہے وہ ہسپتالوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ سڑکوں کی شکل میں ہو۔ کسی بھی صورت میں مسلم لیگ نون کا کردار، مسلم لیگ نون کی امپورٹنس، مسلم لیگ نون کی کاوش اس کے ممبرز کے تھرو، اس کے ایم این ایز کے تھرو، ایم پی ایز کے تھرو آپ کو نظر آتی تھی۔ اور یہ ترقی کا سفر کئی سال رکا رہا۔ ہم ایک سیاسی طالب علم ہوں، جب ایک ملک ایک سال رکتا ہے تو اس کا سفر ایک سال نہیں رکتا، اس کا سفر کئی سال پیچھے جاتا ہے۔ یقین جانے آج اس خوبصورت موقع کے اوپر میں پچھلے 5-6 سال کا سفر خریدنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات بتانا بھی میڈیا کے سامنے لازم ہے کہ اس 5-6 سالوں کے اندر ہم 50 سال پیچھے گئے، 50 سال ہم دوبارہ پیچھے گئے۔ جب بھی مسلم لیگ نون آئی، ہمیں روتا ہوا پنجاب یا روتا ہوا پاکستان ملا اور ہم نے اس کو کھیلتا ہوا بنایا، ترقی والا بنایا۔ جب بھی مسلم لیگ نون کا دور آیا، چاہے وہ کوئی سڑک ہو، لوگ پہلے کہتے تھے کہ سڑکیں بناتے ہیں، ہم سڑکیں نہیں بناتے۔ مسلم لیگ نون جب بھی آتی ہے یہ شہر آباد کرتی ہے۔ آج وہ دور ہے، سنہرا دور ہے، جب کم از کم ہم نے سیاسی سفر آغاز کیا تو شہباز سپیڈ ہم دیکھتے تھے، لیکن آج میں اپنے آپ کو یہ خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ نہ میں صرف اس عظیم خاتون کا ایک پارلیمان کا ایک ممبر ہوں، بلکہ اس کی ٹیم کا حصہ ہوں جس کو آج ہم مریم سپیڈ کہتے ہیں۔ آج الحمدللہ باقی جماعتیں آتی ہیں تو اپنا اپنا جس علاقے سے اس چیف منسٹر کا یا پرائم منسٹر کا علاقہ ہوتا ہے صرف وہ سمجھتا ہے۔ یہ مسلم لیگ نون ہی ہے جس نے کبھی فرقہ نہیں کیا اور پورے پنجاب کو یکساں محبت سے نوازا ہے۔ آج محترمہ مریم نواز صاحبہ کی مجھے وہ پہلا جو ان کا ایڈریس ہے وہ اسمبلی کے اندر یاد ہے کہ جب وہ نوجوانوں کی بات کرتی تھی تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، لیکن اس نوجوان نسل کا ذکر کرتے ہوئے، ان کی فکر کرتے ہوئے انہوں نے کبھی ہماری جو ریڑھ کی ہڈی، ہماری جو لیبر ہے، کبھی اس کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ ہم الحمدللہ
یہاں پر جتنے بھی میں اپنے دوست دیکھ رہا ہوں زیادہ تر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خیر ہے. آپ کو ہسپتال چاہیے ہو تو آپ کی جیب میں اتنی سخت موجود ہوتی تھی کہ آپ اچھے سے اچھا ہسپتال بنا سکیں, اچھے سے اچھی فیسلٹی میں جا سکیں. لیکن اس طبقے کے بارے میں بہت کم, یا تو میں کہوں گا کسی نے بھی نہیں سوچا تھا. لیبر ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا تھا. یہ وہ طبقہ تھا, یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں کہتے تھے جس طرح چل رہا ہے تو چلنے دیں. اس کی وزارتیں بھی ایسی چلتی تھی, یہ ہسپتال بھی ایسے چلتے تھے. ان کے جو پنجاب کے امپلائی سوشل سیکورٹی کا جو ہمارے پیسہ اکٹھا ہوتا تھا وہ بھی ایسے ہی چلتا تھا. لیکن ایک سوچ ہماری قائد محترمہ مریم نواز سے پہلے کم از کم میں نے نہیں دیکھی تھی, جس نے اتنی سوچ رکھی ہو کہ آپ کی معیشت کا پورا جو پہیہ ہے وہ اس لیبر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ وہ طبقہ ہے, یہ وہ ریڑھ کی ہڈی ہے, چاہے وہ آپ کے مزدور ہو, فیکٹری میں کام کرنے والی لیبر ہو, دفتروں میں کام کرنے والے ورکر ہوں. آپ کے پورے کاروبار کا, آپ کی سیاست کا, آپ کی بیوروکریسی کا تمام جو پہیہ ہے وہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں, ہماری جو بہنیں ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر, اس شعبے کے اندر, یہ وہ لوگ چلاتے ہیں. اور ان کی فکر کرنا بھی ہماری جماعت کا اور ہماری پارٹی کا ہماری اولین ترجیح ہے. آج الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ قصور کے اندر ہمارے یہ وہ شہر ہے جہاں سے الحمدللہ صرف غلط بات نہیں کرنی چاہیے, صرف مسلم لیگ نون نے بلکہ پیار نہیں کیا, بلکہ یہاں کی عوام نے بھی مسلم لیگ نون سے پیار کیا. جتنا بھی مشکل دور آیا ہے آپ بھائیوں نے, آپ بہنوں نے, قصور کی عوام نے میاں نواز شریف سے محبت کی ہے, اس کا ہمیشہ ثبوت دیا ہے. الحمدللہ آج مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میرے پاس ڈائریکٹر بزرگ میرے بھائی آتے تھے کہ قصور کافی زیادہ آج بھی محرومیہ کا ہے, لیکن آج الحمدللہ اکثر میرا بھائی ساتھ بھی میرے دفتر میں آتے تھے کہ ہمیں لیبر کے لیے ایک ہسپتال چاہیے. آج الحمدللہ شکر ہے اس پاک ذات کا کہ ہم نے ہسپتال بھی آج قصور کو دے دیا. یہ 50 بیڈ کا جو ہسپتال ہے یہ کئی خاندانوں کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کرے گا. ایک علاقے میں جب ہسپتال دور کے بعد جب ڈسپینسری بن جاتی تھی تو وہ علاقے کی سنی جاتی تھی. آج الحمدللہ شہر کے اندر جو کہ بڑی تیزی سے آج تو بلکہ قصور اور لاہور کے بیچ میں فرق بھی پتہ نہیں چلتا, 15-20 منٹ کا سفر, یہ 2-2 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا. آج الحمدللہ یہ میرے قائد کا بڑا محبوب شہر ہے. آج اسی قائد کی بیٹی نے آپ کے لیے آج یہ تحفہ بھیجا ہے. ہم الحمدللہ یہاں پر آج یہ جو 54 کروڑ کی لاگت سے قصور کو آج ہم جو 50 بیڈ کا ہسپتال دے رہے ہیں. آپ کو پھر وہ جو کہاوت ہے نا, جب کوئی مشکل میں آتا ہے کہ اس کو آپ لاہور لے جائیں, آپ لاہور لے جانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو قصور کے اندر ہی ایسی فیسلٹیز ملیں گی انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ آج اس 50 بیڈ کے ہسپتال کا جو ہم نے سنگ بنیاد رکھا ہے انشاءاللہ تعالی اس کا سفر یہاں نہیں رکے گا. محمد علی صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظوں میں کہا کہ یہاں کے لیے ہم انشاءاللہ اس کو سولرائزیشن کی ضرورت ہے. ہماری حکومت کی یہ اولین ترجیح رہی ہے کہ کوئی بھی ادارہ بنائے اس کو سیلف سسٹینیبل بنانا ہے. اس کو کبھی بلوں کی وجہ سے کوئی مشکلات رہے, کبھی ہسپتالوں کی طرح کی تنگیاں نہیں آنی چاہیے. ہم انشاءاللہ تعالی آج الحمدللہ میں اپنے کولیگز کی موجودگی میں, اپنے قصور میں رہنے والے بھائیوں کی موجودگی میں آج میں الحمدللہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو سولرائزیشن میں انشاءاللہ تعالی سر ساتھ کریں گے, تاکہ جو بھی فیسلٹی پنجاب کے اندر بنے وہ سیلف سسٹیننگ ہو. انشاءاللہ تعالی اس 50 بیڈ کے ہسپتال کے بعد الحمدللہ ہم کوشش کریں گے کہ قصور کے اندر سے زیادہ جو ہمارے ورکرز ہیں, لیبرز ہیں, کی سہولیات ان کو دے سکیں. انشاءاللہ تعالی میں اپنی طرف سے بھی اچھی تحفے آج لے کے آیا تھا. 7 مہینے اور بھی گزارشات آگے رکھ دی ہیں. تو انشاءاللہ جی پورا لیبر ڈپارٹمنٹ کو جس طرح کمشنر محمد علی صاحب نے ذکر کیا, ہم اس ڈپارٹمنٹ کو ایک چھت کے نیچے اس کو کمپلیٹ کرنے لگے ہیں. ہمارا جو پنجاب کا جو سوشل سیکورٹی کارڈ بنے جا رہا ہے یہ آج تک الحمدللہ
محترمہ مریم نواز نے بہت سارے کارڈ لانچ کیے ہیں جو آج پنجاب کی عوام مستفید ہو رہی ہے، چاہے وہ کسان کارڈ ہو، چاہے وہ ہماری ٹریکٹرز کی اسکیم ہو، چاہے وہ ہمارا ہمت کارڈ ہو. یہ اتنے سارے کارڈز دینے کا مقصد کیا ہے؟ اتنی ساری سہولیات ہیں جو حکومت پنجاب دے رہی ہے. آج الحمدللہ آپ کو یہ بتاتے مجھے خوشی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد محترمہ مریم نواز صاحبہ ہمارا جو لیبر کارڈ ہے، پنجاب کے امپلائیز کا سوشل سیکورٹی کارڈ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم پنجاب کے عوام کو دینے چاہ رہے ہیں. اس کارڈ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے 100 سے زیادہ سہولیات، 100 بھی میں نے ڈر کے کہا ہے، 100 سے زیادہ سہولیات ہماری جو لیبر طبقہ ہے، ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو مجھے ملیں گے. چاہے وہ ہماری میٹرو بسز ہیں، ہماری میٹرو ٹرینز ہیں، ہمیں ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے، ہمیں میڈیکل فیسلٹیز ہیں، ہمیں جو اس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ڈیتھ گرانٹس ہیں، میرج گرانٹس ہیں، حج کی کوٹاز ہیں، باقی چیزیں ہیں، یو نیم اٹ، تمام انشاءاللہ تعالیٰ فیسلٹیز اس کے اندر انشاءاللہ میسر ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری روزمرہ کی جو ہماری اشیاء ہیں، جو کہ آلریڈی چیف منسٹر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسی ریٹ پہ دے رہی ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسا پروگرام اس لیبر کارڈ کے اندر متعارف کریں کہ ہماری جو یہ جو ڈپارٹمنٹ کے سے کنیکٹڈ رجسٹرڈ ہمارے جو ورکرز ہیں، ان کو جو گروسریز ہیں اور روزمرہ کی جو اشیاء ہیں، ان کو 20% ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ پورے پنجاب میں ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے اوپر ہمارا ڈپارٹمنٹ بڑی کوشش کر رہا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ خوشخبری جلدی ہم محترمہ مریم نواز صاحبہ اس کا اناؤنس کریں گے اور ہم آپ کو دیں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کا جو سنگ بنیاد ہم نے اس 50 بیڈ کا رکھا، یہ باقی سیاسی وعدوں کی طرح سالوں سال نہیں چلے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 18 مہینے کے اندر ہم اس کو مکمل کر کے آپ کے حوالے کریں گے. اور ہم نے پورے پنجاب میں 27 اسٹیٹ آف دی آرٹ نئی ایمبولینسز کا افتتاح کیا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کا یہ ہسپتال مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ وتھ فل فیسلٹیز 2 ایمبولینسز قصور کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ہسپتال کے لیے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ میں جو بھائی نے ذکر کیا کہ لیبر کلونی کی بھی ہمیں یہاں پر ضرورت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اکثر ہوتا یہ ہے کہ لیبر کلونیز ہم پورے پنجاب میں جب بھی ہم بناتے ہیں، مجھے ابھی بھی 2013 کا وہ وقت یاد ہے کہ لاہور کے اندر ہم نے جب سندر کے اندر جو ہم نے یہ لیبر کلونی کاٹی، اور ہم یہ جب پرائم منسٹر صاحب میاں نواز شریف صاحب جب میاں شہباز شریف صاحب جب تشریف لائے تو میں سیاسی طالب علم تھا، مجھے وہ وقت یاد ہے کہ وہ انٹرسٹ فری لیبر کلونیز اور ہم نے وہ دینی تھی. تو جب میاں نواز شریف صاحب جب وہاں پر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ تمام فیسلٹیز آپ مفت میں دے رہے ہیں. تو ان کے بادشاہ والا ان کا اسٹائل ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کی ریت کو آگے مکمل کرتے ہوئے مفت تو نہیں ہم دے سکے، وہ صرف بادشاہ سلامت میاں نواز شریف ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہت اچھے اور مناسب طریقے سے آپ کو قصور کے لیے جو محرومیوں کا شکار ہے لیبر کلونی بھی انشاءاللہ تعالیٰ سر ہم اس پہ غور کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ سر آپ کو دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم سر پنجاب کے اندر 70 ہمارے پنجاب ورکر ویلفیئر کے ہمارے سکولز ہیں جن کو ہم ریفارمز کر رہے ہیں. اس تمام سکولوں کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا ایک پرائیویٹ سکولوں کے اندر ہمیں جو سہولیات ہمارے بچوں کی میسر ہیں ہم وہ تمام سہولیات دے سکیں اور اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا سکیں. صرف ہسپتال بنانا، اسکول بنانا کافی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پر سیکٹری لیبر سب موجود نہیں ہے. میں نے اس سے ذکر کیا تھا کہ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اور بچی اچھے اسکول میں پڑھے، لیکن دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ اسکول تو میرے 70 موجود ہیں پنجاب کے جو ورکر ویلفیئر کے، لیکن فیصل کھوکر اپنا بیٹا یا بیٹی نہیں بھیجے گا. اس کو پتا ہے کہ یہ اسکول ابھی اتنا اچھا نہیں ہوا، تو اس کا مطلب اگر اتنا اچھا نہیں ہوا تو یہ غلط بات ہے. ہم نے اسکولوں کو اتنا بہتر کرنا ہے تاکہ اس محکمے کے جو افسران ہیں، اس محکمے کے جو منسٹرز ہیں، ان علاقوں کے جو معززین ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو بھیج سکے. اتنے اچھے اسکول ہونے چاہیے. تو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اب پنجاب کے اندر جو ورکر ویلفیئر کے جو اسکولز ہیں
اس کو بھی ریفارم کرتے ہوئے اسٹیٹ آف دی آرٹ بنانے لگے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر قصور کے اندر ابھی میرے علم میں نہیں ہے کہ ہمارا ورکر بینیفٹ کا اسکول نہیں ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سر اس کو اگر اور بھی چاہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک اسکول انشاءاللہ تعالیٰ اور بنا دیتے ہیں کالج لیول تک اپ گریڈ کر لیں سر انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اس کو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں یہاں پر اگر کالج کی بھی ضرورت ہے تو کالج ہم اپنا ہمارا نہیں ہے, ہم کالج لیول تک اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی میکینزم بن جائے اور ہم آپ کو دے سکیں. میں جی اس محبت بھرے الفاظوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ تمام تر جو تحفے ہیں تحائف ہیں جو آج ہم آپ کے دروازے پہ لے کے آئے ہیں, یہ میری قائد محترمہ مریم نواز صاحبہ کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد مہربانی ہے کہ انہوں نے اتنا درد رکھا اور ہمیں اتنا بااختیار کیا اور ہمیں ایک ویژن دیا کہ ہم پنجاب کے اندر تمام سہولیات دے سکیں. اور قصور وہ شہر ہے جس کو میں بچپن سے الحمدللہ آ رہا ہوں, یہاں پر بڑی محبتیں ہیں, اور لیکن اس شہر کے اندر یقین جانے کہ آپ یہ جو معززین بیٹھے ہیں انہوں نے بڑی محبتوں سے اس شہر کو اس طرح آباد کیا ہے جس طرح آج الحمدللہ لاہور آباد ہے. تو میں سر آپ سب کی موجودگی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آپ کے خاندانوں کی, آپ کے بزرگوں کی, آپ کی اپنی بڑی محنتیں ہیں اس شہر کے اندر. اللہ تعالیٰ اس شہر کو آباد رکھے اور ہم آپ کے لیے ہر سال کوئی نہ کوئی تحفہ آپ کے لیے لے کے آتے رہیں جی.